شاہ صاحب اپنی زبان کو بہت کچھ سمجھنا یا سب کچھ سمجھنا ہر قوم کے لیے ضروری ہے، اور آپ نے جس طرح سے ٹیگور کی کتنی اچھی مثال دی ہے، میرا خیال ہے وہ تو کنکلوژن آف دا شو ہے آلریڈی. لیکن اب پاکستان جیسی آبادی جہاں پر 70% تک جو لوگ ہیں وہ دیہی یا چھوٹے قصبوں میں رہتے ہیں اور ان کو شاید اردو بھی بہت کم سمجھ آتی ہے، تو ہم لوگ کس طرح سے ترقی کی طرف بڑھ سکتے ہیں جب ہمارا جو کمیونیکیشن کا وے ہے وہ یہ ایک نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں، ہمیں ایک ورڈ پہ غور کرنا ہے، ورڈ ہے مادری زبان. اچھا یہ ماں کی زبان ہے، ماں بولی بھی کہتے ہیں. اور یہ جو ہم پنجاب میں ہماری مادری زبان پنجابی ہے، پشتو والوں کی پشتو ہے، پختونوں کی بلوچی ہے، سندھی ہے، یا باقی پوٹوہاری لینگویج ہے، کشمیری لینگویج ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو کسی بھی جو سوسائٹی ہوتی ہے اور جو وہاں کی مادری زبان ہوتی ہے، مادری زبان میں سارا وزڈم پڑا ہوتا ہے. ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمارا شاعر شیکسپیئر نہیں ہے، ہمارا شاعر بلے شاہ ہے، بالکل ہمارا شاعر میاں محمد بخش ہے. ہمیں ماننا پڑے گا کہ لو سٹوری جو ہے اپنا اولڈ مین اینڈ دی سی سوری مسٹر چپس وہ نہیں ہے، کیوں نہیں اپیل کی آج تک؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس سے بڑی کہانی ہیر وارث ہے، اس سے بڑی کہانی سونی مہیوال ہے، اس سے بڑی کہانی لوکل آپ کو وزڈم ملے گا. اور ان کہانیوں سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ان بزرگوں نے، ان بابوں نے لوگوں کے دل بدلے، لوگوں کو دین کی طرف وہ لائیں. ان کہانیوں میں پرسونیفائی ایسا کیا کہ میسج روحانیت کا تھا، اللہ کی طرف لانا تھا. ان ہندوؤں کو، ان شودر کشتریوں کو جو صدیوں سے پسے ہوئے تھے، محبت کے پیغام اور ان کہانیوں کے ذریعے انہوں نے روحانیت کا رستہ دیا. اگر یقین کیجئے، میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، ڈکٹیٹ کر کے دین دیا جاتا تو یہاں دین نہ پھیلتا. یہ صوفیوں کا کمال تھا، یہ درویشوں کا کمال تھا کہ انہوں نے محبت کے ساتھ گناہ گاروں کو سینے لگا کے اور ان کی زبان میں بات کر کے. یاد رکھیے دنیا کی سب سے بڑی زبان تو محبت کی زبان، بالکل یہ ایسی کمال کی زبان ہے. میں آپ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. ایک ہمارے بڑے معروف ایکٹر ہیں، پرانے ایکٹر ہیں، میں نام نہیں لوں گا ان کا کیونکہ جو واقعہ اس میں کچھ ایسی چیز آئے گی جو میرا خیال ہے مجھے ہڈن رکھنی چاہیے. ایک دفعہ وہ اپنے نواسے کے ساتھ آئے، نواسے کو آٹزم تھا اور بیٹی بھی ان کی ساتھ تھی. تو وہ کمرے میں بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا یار ہم بڑے ڈسٹرب ہیں، یہ 7 سال کا بچہ ہے، آٹزم ہے، اور ہم تھک گئے علاج کروا کے. تو میں نے اس بچے کے ساتھ نا تھوڑی انگیجمنٹ شروع کی اور فائنلی 20 منٹ کے بعد یہ ہوا کہ وہ بچہ میرے گلے لگ کے رو رہا تھا اور اس کا جو ناک تھا وہ یہاں لگا ہوا تھا سارا. میں پھر بھی اسے پیار کرتا جاؤں. وہ دونوں نانا اور ماں وہ رونے لگ پڑے. وہ کہتے ہیں ہمیں کبھی گلے نہیں لگا، ایسا کیا ہے آپ کے پاس، ایسا کیا ہے، یہ کون سا مقناطیس ہے شاہ جی جس سے یہ آپ کے سینے لگا آخر کار اور پھر رونے لگ پڑا اور پھر کھیلنے لگ پڑا. تو میں نے کہا میرے پاس ایک طاقت ہے، ایک زبان کی طاقت ہے، اور وہ زبان محبت کی زبان ہے. اس زبان کو چاند تارے بھی سمجھتے ہیں، اس کو پودے پتھر بھی سمجھتے ہیں، اس کو جانور بھی سمجھتے ہیں، اس کو کبوتر بھی سمجھتے ہیں، اس کو ہر اسپیشی سمجھتی ہے. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں، یہ جملہ آپ میری بات کو سیکنڈ کرو گے کہ آپ بڑے خود حساس ہو. دنیا میں جینٹل مین جو ہے نا اس کے 3 ثبوت ہوتے ہیں. جینٹل مین سب سے زیادہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل پرندے ہوتے ہیں، بالکل ایسے عورت ہوتی ہے اور بچے ہوتے ہیں. کیونکہ تینوں جو ہے نا وہ ہیں کمزور. عورت کو اللہ نے مرد جتنا طاقتور نہیں بنایا. بالکل. پرندہ جو ہے وہ بیچارہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، چڑی، کان، چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، ٹھیک ہے نا، چڑی جتنا دل ہے. اور بچہ جو ہے وہ محتاج ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے. اگر کسی کے ساتھ یہ 3 مخلوقات ایک بچہ، عورت اور تیسرا پرندہ، یہ اگر کمفرٹیبل ہے، یہی وجہ بڑے بڑے بزرگوں کے کندھوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہی وجہ سے اس کائنات میں جو سب سے کمال کی ہستی ہیں رحمتہ اللہ عالمین، آپ بازار جاتے ہوئے اب بچوں کے ساتھ بھی محبت کر رہے ہیں. عربی بدو کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں اگر اللہ نے یہ نعمت تمہیں نہیں دی. یعنی یہ وہ نعمت ہے، محبت کی نعمت، جو اگر کسی کے پاس ہو تو راہ جاتا بچہ بھی آپ کی انگلی پکڑ لیتا ہے اور اس گپے لگانے لگ پڑتا ہے. اب کل میرا ایک بڑا مزے کا واقعہ ہوا، میں آپ کو بتاؤں محبت کی طاقت کیا ہوتی ہے. میرا چھوٹا صاحبزادہ جو ہے نا، فہد قاسم نام، وہ بڑا ایک لونگ
ایک کہہ لیجیے سویٹ کینڈی ہے. اور میری بیگم صاحبہ کہتی ہے کہ جی میری زندگی کی 2 محبتیں ہیں, پہلی محبت آپ اور دوسری محبت یہ. وہ کہتی ہے یہ سول کنیکشن ہے, مجھے اس میں قاسم علی شاہ دکھتا ہے. اچھا میں اسے کہتا ہوں بیگم کو کہ اس میں مجھے آپ دکھتی ہو. تو وہ رات کو نا بیٹی میری مہنور میرے ساتھ گئی کہیں باہر کو چیک اپ کروانا تھا اس کا, اس کے بعد وہ چھوٹا بضد ہو گیا کہ مجھے کیوں نہیں لے کر گئے. تو میں نے ایک ایونٹ تھا وائز مارکیٹ کا, وہاں جانا تھا, اس کو میں ساتھ لے گیا. تو وہاں پر شعیب اختر بھی تھا, زوم پہ شاہد افریدی بھی تھا, یاسر شامی تھا, بڑی سیلیبریٹیز تھیں. تو میرا بیٹے کو ایک دم نظر آیا شرازی, وہ جو اتنا پیارا بچہ ہے, وہ سارا وہ گلگت بلتستان سے اسپیشلی یہاں آتا ہے کبھی. تو میرے بیٹے نے جیسے ہی وہ دیکھا تو وہ تو کریزی ہو گیا, وہ تو اس کے ساتھ گپے لگائے, اس کا فین مومنٹ تھا. اب وہ دونوں کی دوستی بن گئی. اور اختتام پہ میرے بیٹے نے مجھے کہا پاپا نمبر لے لیا آپ نے اس کے فادر کا, تو اگلے دنوں میں انوائٹ کریں. تو ان کے جو فادر ہیں تقی, ان کو میں نے انوائٹ کیا کہ آپ ہماری طرف کسی دن آئیں, آپ کا گھر پہ دعوت کرتے ہیں, کوئی تحفے شوفے دیتے ہیں, اکنالج کرتے ہیں. یہ کون سی زبان ہے جو بچوں کے پاس ہے؟ یہ محبت کی زبان. سو واپس آؤں تو مادری زبان ایک طاقتور زبان ہوتی ہے. یہ آپ کو سوچنا سکھاتی ہے, یہ آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ چائنا اگر ترقی کر رہا ہے اس کی وجہ چائنیز ہے. انہوں نے گوگل بھی اپنا بنایا, انہوں نے وی چیٹ بھی اپنی بنا لی ہے, انہوں نے واٹس ایپ بھی اپنا بنایا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر چیز مستعار لے رہے ہیں. ہمارے سوشل میڈیا کے سارے سرور انڈیا میں, سنگاپور میں مختلف جگہ پڑے ہیں. ہمیں کوئی سٹرائک آ جاتی ہے, کوئی چیلنج آ جاتا ہے, ای میلیں کرنی پڑتی ہیں. ہم اپنے گیجٹس نہیں بنا سکے. دیکھو نا ہم مطلب کہاں کھڑے ہو ایز نیشن, آپ دیکھو آپ انوینٹ نہیں کر رہے, آپ کو انوویشن کی طرف نہیں جا رہے, آپ لینگویج کی مار ہے. آج آپ کو ای میل کرنی پڑتی ہے, آپ کے بچوں کو ایک سی وی لکھنا نہیں آتا, آپ کے بچوں کو ریکویسٹ نہیں کرنی آتی, کمیونیکیشن نہیں آتی. اچھا اب یہ بھی مان جائیے کہ یہ جو سارا حادثہ سانحہ اور واقعہ ہو چکا ہے, ڈاکٹر صاحبہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ دنیا میں اس وقت زبان جو انٹرنیشنل ہے وہ انگلش ہے. ہاں وہ تو ہے. یہ اتنی, اب یہ بھی ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے کہ ہم اپنی لوکل لینگویج کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہے. یہ میں اب انگلش کی اگر شان میں کچھ قصیدے پڑھنے لگا ہوں تو ہم یہ مجبوراً یہ پڑھ رہے ہیں. ہمیں کچھ رولز ہیں, ہمیں ماننے پڑیں گے. اگر دن کا ٹائم ہے تو ماننا پڑے گا. شام 7 اس وقت کو تقریباً 20-25 منٹ ہو ہی گئے ہیں, 7:30 ہو گئے ہیں. ہمیں ماننا پڑے گا, حقیقت ہے. بالکل دنیا میں حقیقت یہ ہے کہ اب مثال لیجئے موراکو, میں پچھلے دنوں وہاں سے ہو کے ہوں, وہاں میں نے آفس بھی اوپن کیا. یہ ایک فرینچ کالونی تھی, یہاں پہ قابض رہے فرینچ. تو وہاں فرسٹ لینگویج عربک ہے, سیکنڈ لینگویج فرینچ ہے. اس اسٹیٹ نے اب جا کے سوچا کہ اگر ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو ہمیں اپنی یوتھ کو انگلش سکھانی پڑے گی.